نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نفاق کے موضوع پر کہ جس طرح کے قانونی اعتبار سے اسلام کی جو ضد ہے وہ ہے کفر، اسی طرح ایمان حقیقی کی ضد ہے نفاق، اور اس کے مختلف درجات ہیں۔ شعوری نفاق بھی ہے، غیر شعوری نفاق بھی ہے، عملی نفاق بھی ہے۔ اسی طرح عملی نفاق میں اس کی علامات بھی آئی تھیں جو سمٹمالوجی ہے کہ کیا کیا علامتیں ہوں گی جو نظر آئیں گی۔ اسی طرح اس کی جو پیتھالوجی تھی وہ تھی کہ اصل میں اس کے اندر کیا بات ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کے منہ پر دانے وغیرہ نکل آئیں، منہ پھول جائے، ہونٹوں پر دانے نکل آئیں، تو علامات تو یہ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، اس کا معدہ خراب ہے یا بخار آ رہا ہے، اندر بیماری اور ہے، کوئی پھوڑا نکل رہا ہے جسم کے اوپر، تو ظاہری علامات یہ ہیں، سمٹمالوجی یہ ہے، لیکن اصل شے یہ ہے کہ کوئی خرابی اندر ہے، اور وہ خرابی کیا ہے؟ انسان جان اور مال جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان کو جو منافقت کا معاملہ ہے یہ اس کے پاس نہ آئے، جو اس کی ہلاکت خیزی ہے کہ آخرت میں جہنم میں سب سے نچلے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی محرومی، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو علاج کے حوالے سے آخر میں نے دو باتیں کی تھیں کہ ایک ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ اور ایک ہے کیوریٹیو ٹریٹمنٹ۔ پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے، یعنی وہ ویکسینیشن، کہ وہ بیماری قریب نہ آئے، وہ بیماری لگے نہ، اور اگر خدا نخواستہ لگ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ منافقون کی آخری دو آیات کے اندر اس کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، یعنی تمہیں غافل نہ کر پائیں، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، یعنی وہ جو 8 محبتیں گنائی گئی تھیں، علائق دنیاوی، وہ مال و اسباب، یعنی یہ رشتہ و پیوند، یہ بتان وہم و گما، یہ والا یہ مال و دولت دنیا اور یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ دو چیزوں میں جو ہے وہ ساری چیزیں گر گئیں، ایک مال میں اور ایک اولاد میں، وہ ساری رشتہ داریاں آ گئیں۔ یعنی یہ دنیا میں لگ کر یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ سے غافل ہوگے تو پھر شیطان تمہیں پھونکے مارے گا۔ اگر اسی کو صوفیاء نے کہا نا استظہار اللہ فی القلب، کہ یاد دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی یاد یہ تازہ رہے تو پھر شیطان نہیں آتا، اسے موقع نہیں ملتا۔ یہاں غفلت ہوتی ہے تو اسے موقع ملتا ہے، اسے اختیار نہیں ہے، وہ تو ایکسپلائٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ تو یہ کرنا کہ غفلت نہ برتنا، اگر تم اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تازہ رکھو گے تو پھر یہ منافقت نہیں آئے گی۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، یعنی یہ غفلت میں پڑ جائے گا، اس کی ساری توجہ انہی چیزوں کی طرف ہوگی، تو یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہ جو کل ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 12 تا 15 پڑھی تھی کہ اس میں پھر آخرت میں انہیں نور نصیب نہیں ہوگا، جس کی روشنی میں انہیں اگلا سفر طے کرنا ہے، وہ پل صراط سے چڑھنا ہے۔ تو یہ وہ لوگوں کے پھر جو خسارے میں پڑ جائیں گے، جنہیں جو ہے اس زندگی نے جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیا، اور پھر وہ متربص ہو کر رہ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کی جو خواہشات تھیں اور انہوں نے انہیں دھوکہ دے دیا، ان کی جو تمنائیں تھیں، تو پھر وہ خسارے میں پڑ گئے۔
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اب یہاں آ گیا کہ اگلی آیت 2 آیات کے اندر وہ بات کر دی گئی کہ اگر یہ بیماری لگ گئی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بلکہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور منافق جو ہے اس سے بے خوف رہتا ہے، ناچنت رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بیماری نہیں لگ سکتی، جبکہ جو اہل ایمان ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس کوئی دولت ہوگی، ایمان کی دولت ہوگی، پونجی ہوگی، وہی ڈریں گے۔ تو کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو پھر وہ یہ کہے کہ میرے رب تو نے اس میری جو اجل کو، اس میری مدت کو تھوڑی دیر کے لیے اور کیوں نہیں مؤخر کر دیا، تھوڑا اور آگے کر دیتا تو میں کیا کرتا۔ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں خوب صدقہ کرتا اور ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ یعنی میں یہ جو مال تھا جو لگا رہا اسی کی محبت میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والا معاملہ تو ہو گیا، اسی غفلت میں پڑا رہا انسان، اور آخرت کی طرف زندگی کے جو نتائج ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا اور اسی غفلت میں پڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ جو بہتات کی کثرت تھی اس نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، اور قبریں جا دیکھی انہوں نے، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس وقت وہ کہے انسان کہ اب تو موت کا وقت آیا چاہتا ہے، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے، جھاڑ پھونک والوں نے، سب نے جواب دے دیا ہے، تو اب میں اے میرے رب اگر تو ہی مؤخر کر دے اس کو تو میں خوب خرچہ کروں گا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں پھر جو فیصلہ کن بات کہی گئی کہ دیکھو یہ دنیا میں خرچ کرو، جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ ہے اصل قیمتی شے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے لیے مؤخر نہیں کرے گا اس کی اجل کو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے کہ جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی جو اس کا وقت معین ہے اس کو مؤخر نہیں کرے گا۔ تو یہاں یہ بات آ گئی کہ جو نفاق کا مرض ہے اس کا علاج ہے انفاق، یعنی یہ جو مال اور دولت کی محبت ہے اس کو دلوں سے کھرچو اور جو ہے وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرو، اور یہ بیماری اگر لگ گئی ہے تو پھر یہ والا معاملہ کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، اگلا معاملہ بلکہ سورہ حدید میں بھی پھر انہی الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ پچھلی بات تھی، اب آ جائیں کہ اگلی بات کی طرف کہ ایمان اور فطرت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہے جبلت ہے، طبیعت ہے، یہ انسان کے ان اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، حیوانی جو وجود ہے یہ اس کے متعلقہ ہے۔ عام طور پر فطرت جو ہے وہ روح کے متعلقہ ہے، ایک دوسرے کے مترادف تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن عام طور پر یہ فطرت جو ہے یہ اس روح کے متعلق، اس کی عادات، اس کی طبیعت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایمان اور فطرت کا تعلق یہ ہے کہ ایمان کا اصل حاصل تو ہے امن، یعنی انسان کا ذہنی امن، ذہنی سکون، اسی طرح جو قلبی سکون، قلبی اطمینان، یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے ان دونوں کے اندر اس کا اطمینان ہو، دونوں کے اندر امن ہو، سکون ہو، اور یہ دو جو استعدادات ہیں، یہ فیکلٹیز ہیں، ہر انسان کے اندر موجود ہے، یعنی دل بھی موجود ہے اور دماغ بھی موجود ہے۔ اچھا، جو بھی الجھن ہوتی ہے تو قلب کو صدمہ ہوتا ہے، ذہن کو ایک فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے دل کے اندر، تو سب چیزوں کا ان کا دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، الجھن ہے، فکر ہے، سوچ ہے، پریشانی ہے، ان سب چیزوں کا تعلق ان دو چیزوں سے ہے، یعنی دل سے اور دماغ سے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے دل اور دماغ وہ دونوں اعضاء جو ہے وہ متحد ہوں، ان کے درمیان کمبینیشن ہو، وہ ایک ہی نتیجے پر ہوں، ایک ہی بات پر ہوں، ان کی شخصیت جو ہے وہ سپلٹ نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے سپلٹ پرسنالٹی، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، جو ہے وہ دماغ کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بات تو صحیح ہے لیکن یہ تو بات ہی مسلم نہیں ہے، اس کی کیسے مان لوں، کس کی سن لوں، لیکن دل اندر سے مان رہا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک قلب اور جو ہے وہ دماغ کا معاملہ یہ جو ہے برابر ہو، دونوں اس پر متفق ہوں، سکون ہو، یہ خوش نصیبی سے حاصل ہوتا ہے معاملہ۔ بلکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل و دماغ ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ سپلٹ پرسنالٹیز نہ ہوں۔
یعنی جدید تہذیب ان تو جو ہے وہ دل سے اس کے قائل ہوں، جدید تمدن کے، جدید علم کے، اور دماغ سے یا منہ سے کہہ نہ سکتے ہوں، اندر اطمینان نہ ہو۔ تو بہرحال دل و دماغ کے اطاعت کے ساتھ جن لوگوں نے بھی علی وجہ البصیرہ یہ ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، تو وہ پھر ان کا ایمان انہیں ان تمام سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے جو کائنات کے متعلق ہیں، مابعد الطبیعات ہیں، یا جو فلسفے کے حقائق ہیں کائنات کے بارے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی جو حقیقت کیا ہے، اس کا مبدا اور معاد کیا ہے، یہ جو خیر کی حقیقت ہے، یہ خیر و شر کا جو مادہ اندر سے ابھرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، محرکات عمل کیا ہے، یہ موٹیویشن فورسز کیا ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ زندگی کی حقیقت ہی انسان کو معلوم نہ ہو، سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ تو یہ معاملہ نہ ہو کہ نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو بھی یہ کیا معلوم۔ تو یہ نتیجہ نہ ہو، بلکہ انسان پوری طرح سے جو ہے وہ مطمئن ہو ان ساری باتوں سے، ان چیزوں سے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک جیسے اندھیرا کمرہ ہو، تو جب اندھیرے کمرے میں آدمی ہوگا تو اسے ایک الجھن ہوگی، ایک پریشانی ہوگی، میرے دائیں کیا ہے، میرے بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ کمرے میں اگر روشنی ہوگی تو اب ایک انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیں فلاں چیز فلاں جگہ ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، میں گروں گا تو نہیں، میں جو ہے وہ اسی طرح پیچھے میرے کیا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک اطمینان جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ آگے پیچھے اسے سارا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان بھی، یہ نور فطرت بھی، یہ انسان کو وہ روشنی عطا کرتا ہے کہ اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، مبدا و معاد کیا ہے۔ یہ ساری حقائق جو ہے وہ اسے معلوم ہوتے ہیں اور اسے ایک سکون حاصل ہوتا ہے، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے تصوف کے متعلق۔ تصوف کا لفظ بھی ویسے بڑا کنٹروورشل ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کسی سے آیا، یہ ان کپڑوں سے نکلا کہ جو صوفیہ حضرات پرانے لوگ جو ہے وہ پہنتے تھے تاکہ جسم جو ہے وہ آرام نہ کر سکے، وہ اونی کپڑے ہیں، یا کس طرح کا مادہ ہے۔ اس کے بارے میں بہرحال کوئی متفقہ معاملہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ اصطلاح عام ہے، تصوف کی اصطلاح، اور مشہور بھی ہے، اگرچہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ کہیں استعمال نہ ہوئے ہوں، نہ حدیث کے ذخیرے میں کہیں نظر آتے ہوں، ہو سکتا ہے کہیں ہوں ہمارے علم میں نہ ہوں، لیکن عام طور پر نظر نہیں آتے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس زیادہ بحث میں اس وقت نہیں جانا، اصل تو دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تصوف کا مقصد اصلاً یہ ہے کہ انسان کا ایمان، یہ اقرار باللسان، یہ حقیقت میں بدل جائے، یہ اس کے حال بن جائے، یہ اس کے عمل میں صلاحیت کر جائے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کا، آخرت کا، اللہ کے رسول کا زبان سے اقرار کرے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہو کر وہ ایمان، اس کے قلب میں داخل ہو کر وہاں وہ روشنی پیدا ہو کہ وہ اس کے اعضاء و جوارح سے پھوٹے، وہ اس کے اعمال پر اثر انداز ہو رہی ہو، اس کے جسم کے اوپر اس کی ایک کیفیت جو ہے وہ نظر آئے۔ تو تصوف کا جو فلسفہ اور میدان ہے اس کو سمجھ لیں کہ وہ ہے معرفت رب، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص فلسفیانہ بنیادوں پر تو ابن رشد ہوں، فارابی ہوں، ابن سینا ہوں، کندی ہوں، ان لوگوں نے کام کیا جس انداز میں ارسطو وغیرہ کے جو ہے وہ شاگرد کہلائے، اور اس منطق کے ذریعے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے ہاں صوفیہ حضرات جو نفسیات انسانی کے بڑے گہرے ماہر تھے، انہوں نے جس قدر گہرائی میں اتر کر انسان کا جو ہے مطالعہ کیا، اس کے اندر کا کہ اس کے اندر کیا چیزیں موجزن ہوتی ہیں، کیا درجات ہیں، کیا کیا یہ سوچتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں موجزن ہوتی ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا، بڑا ہی جو ہے وہ انالیسز کیا اور چیزیں سامنے رکھی، اور بہرحال طے کی کہ اس کے کئی راہ میں مقامات آتے ہیں۔ یعنی اس تصوف کا جو میدان ہے وہ کئی میدانوں کے بعد آتا ہے، یعنی وہ میدان طے کرتا ہے، ان شاہراہوں سے گزرتا ہے۔ مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، یعنی انسان مقام صبر کو پاتا ہے کہ ہر شے کے اوپر جب وہ صبر کرتا ہے، وہ اطاعت کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ گناہوں کے خلاف صبر کرتا ہے، اسی طرح وہ لالچ کے اوپر صبر کرتا ہے، اور مقام شکر کو پاتا ہے۔ مقام شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے وہ
وہی میرے لیے بہتر ہے، وہی مجھ سے بڑھ کر میرا چاہنے والا ہے۔ تو ایک مقام شکر، یہ اس کی فطرت کی صحت کا نتیجہ بھی ہے۔ اسی طرح پھر مقام محبت ہے، مقام تسلیم و رضا ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ سارے کام کیے جائیں۔ پھر مقام توکل و رضا ہے اور تفویض و الی امر اللہ ہے۔ تو یہ سارے مقامات جو ہے وہ تصوف کی راہ میں وہ گنتے اور کہتے ہیں کہ یہ مقامات اور ایمان کی منزلیں طے کر کے اصلاً جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تصوف نکالیں یا انسان مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے، جسے مرتبہ ولایت بھی کہتے ہیں، اور جو اصلاً تو ایمان میں گہرائی کا نتیجہ ہے۔ وہ ایمان کی جو تصوف کا، جیسے میں نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ ایمان کی جو قوت ہے، اس کی جو شدت ہے، وہ انسان کا حال بن جائے اور اس کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ دلی محبت پیدا ہو جائے، جس کی مثال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایمان کی مثال ایک درخت کی مانند ہے کہ ایک طرف اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی ہیں اور دوسری طرف کیا ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل حاصل جو ہے وہ معرفت رب۔ اس کے لیے امام راضی علیہ رحمہ نے کہا کہ اس کے 3 مقامات ہیں، وہ جو مراحل سے اب مقامات ہیں کہ ہر چیز سے پہلے، ہر کام سے پہلے تمہیں خدا نظر آ جائے کہ پیچھے مسبب الاسباب ہے، یہ جو سارا کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہستی بیٹھی ہوئی، یہ ہے وہ بلند ترین مقام اور اعلیٰ ترین مقام۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کے ساتھ اللہ نظر آئے کہ یہ اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو ہر شے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر آئے، یہ ہے درمیانہ مقام۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی واقعے کے بعد جو بھی ایونٹ ہو چکا ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نظر آئے، اللہ کی یاد آ جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے رب کی رضا سے ہوا ہے، اس کی مرضی سے ہوا ہے، مجھے اس پر کیسا غم، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَلَا معاملہ ہو جائے کہ اس پر افسوس کیسا جو ہاتھ سے چیز چلی جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یاد آ جائے تو یہ ادنا مقام تو ہے ہی، لیکن ہے۔ تو اس حوالے سے غور کرنے کی آج کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ ہم پر جو واقعات پڑتے ہیں، جو مصائب اور شدائد آتے ہیں، ان واقعات کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا، لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس میں بیدار نہیں ہوتا۔ یعنی اصلاً شے تو یہ تھی کہ ایمان جو ہے وہ بیدار ہو اور اللہ تعالیٰ یاد آئے، یہ ساری چیزیں جو کائنات کی ہیں، یہ فطرت کی ہیں، یہ اس طرف توجہ ہو، لیکن ہمیں وہ اسباب ہی یاد آتے ہیں، ہمیں وہ مسائل ہی یاد آتے ہیں، میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ کرتا تو یوں ہوتا، ایسے کر لیتا تو بچ جاتا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل شے ہے راضی برضائے رب، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو تقدیر پر ایمان لاتی ہے۔ اصل میں تقدیر پر ایمان یہ ذرا آج کے دور میں بڑا کنٹروورشل بن جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اصل میں 2 چیزیں ہیں، یعنی ایمان بالقدر اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ایک ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ خالی زبان سے ہی نہ کہنا، اس کا یقین یہ دل کے اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کر سکتا ہے، چاہے سارے کے سارے اسباب ہوں اور چاہے کوئی سبب بھی نہ ہو، کوئی اسباب، کوئی ذرائع، کوئی سامان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا علم میں ہر شے ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، اور اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ درا حال ہے کہ تم کسی شے کو جو ہے وہ ناپسند کرو، تمہیں اچھی نہ لگے کوئی شے، لیکن وہی شے وہ ہے کہ جو تمہارے لیے خیر ہو، بہتر ہو۔ اسی طرح فرمایا وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں بڑی محبوب ہو، بڑی اچھی لگے، اور وہ کیا ہو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے کیا ہو، وہ برائی ہو، وہ شر ہو، وہ اچھی نہ ہو۔ وہ چاہے اس چیز کا اطلاق جو ہے دولت پر کر لیں، کاروبار پر کر لیں، عورت پر کر لیں، یعنی بیوی پر کر لیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی شکل و صورت اچھی نہ لگے، لیکن اس کا سیرت و کردار بہت اچھا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اصلاً تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ جو بھی نتیجہ نکل رہا ہے، جو بھی حوادث ہو رہے ہیں، جو بھی وارد چیزیں آپ کے اوپر وارد ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں،
ظاہر ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اعمال کے نتیجے میں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اوپر سے آ رہے ہیں. تو جو بھی نتیجہ نکل رہا ہے اس پر راضی رہنا، یہ رضائے برب، یہ ہے معاملہ. اس کے اوپر تسلیم سر خم کر لینا، یہ ہے تسلیم و رضا. اور بھاگ دوڑ کے نتائج پر اطمینان، یہ ہے توکل، کہ میں نے جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لی، جو بھی میرے بس میں تھا میں نے محنت کر لی، لیکن جو بھی نتیجہ نکلا ہے میں اس پر مطمئن ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ توکل اور اطمینان کے نتیجہ اس نے نکالنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر راضی اور تسلیم خم کرنا اور توکل، یہ تسلیم و رضا اور توکل، اور اس کے توکل کے ساتھ اگر جمع کر لیں اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے کاموں کو کر دینا، یہ اصل میں یہ ایمان ہے. یہ ایمان کی تعریف ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہو جائے، سر تسلیم خم کر لے، اور جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا دے کہ اللہ جو تیری رضا ہے، جو تیری مرضی ہے، میں اس پر راضی ہوں. لیکن اس کے دوسری طرف بھی کیا ہو کہ جو بھی میرے نتائج نکل رہے ہیں، جو بھی میں نے محنت کی ہے، اس پر توکل بھی ہو. یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دے. جسے اقبال نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یعنی جو تم سے کوشش ہو سکتی ہے، محنت ہو سکتی ہے، وہ تو کرو، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو. اپنی اس محنت پر توکل اور بھروسہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو. تو یہ ہے اصل میں ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تسلیم و رضا جو بھی نتائج نکل رہے ہوں، اور توکل اور اعتماد، اور اس پہ اوپر تفویض و الی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے کاموں کو سپرد کر دینا، اس کا نام ہے ایمان. اور اب ذرا میں آپ سے یہ بات کہوں کہ تقریباً ہم نے جو بھی عمومی انداز میں جتنی ایمان کے متعلق باتیں ہو سکتی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے کی. اب ذرا قرآن حکیم سے ہم مطالعہ کریں گے ایمان کے متعلق 4-5 جامع مقامات کا. ویسے تو ہر صورت میں ہی اور ہر سطر میں ہی اور ہر صفحے پر ہی ایمان کا تذکرہ ہے، لیکن جہاں چند جامع مقامات ہیں ایمان کے متعلق، کہ سب سے پہلے کہ سنتھیسس آف ایمان، تشکیل ایمان کے اوپر قرآن حکیم میں جو گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی آیات کے حوالے سے. اسی طرح پھر ایمان کے جو کمپوننٹ ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں، وہ کیا ہے. تو اس انداز میں پھر اب ہم آئندہ کی نشستوں میں قرآن حکیم سے جو ہے وہ منتخب جو ہے وہ مقامات جو ہیں ان کا مطالعہ کر کے یہ جو ساری گفتگویں ہم نے کی ہیں ان کو مؤکد کریں گے. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ چونکہ اگلے ہفتے میں عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، یعنی منڈے اور ٹیوزڈے کو، سنڈے کو عید ہے تو عید کی چھٹیاں ہیں، تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ العزیز پروگرام نہیں ہوگا. اس کے بعد کا جو ہفتہ آئے گا، یعنی ہفتے سے مراد میری یہ ہے کہ سوموار اور منگل آئیں گے، اس میں پھر ہم قرآن حکیم کے جامع مقامات کا مطالعہ جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب کچھ سوال ہو آپ کی طرف سے تو وہ کر لیجیے.